بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی و آلہ و بارک وسلم۔ میں نے سوچا کہ اس پلیٹ فارم سے ہم انٹرٹین کرتے ہیں لوگوں کو، تو سوچا کہ کچھ ایسی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہیں، وہ آپ بھائیوں کے گوش گزار کر دوں، تو ذرا متوجہ ہو کہ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات سنیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے منبحات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سچ فرمایا اور مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: آپ کے چہرے کو دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا، اور پرانا کپڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچ کہا، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت فرمانا۔ حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں: مہمان کی خدمت کرنا، گرمی کا روزہ رکھنا، اور دشمن پر تلوار کا چلانا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے حق تعالی شانہ نے بھیجا ہے، اور فرمایا اگر میں یعنی جبرائیل دنیا والوں میں ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ۔ عرض کیا، بھولے ہوں کو راستہ دکھانا، غریب عبادت کرنے والے سے محبت رکھنا، اور عیال دار مفلسوں کی مدد کرنا۔ اللہ جل شانہ کو بندوں کی 3 چیزیں پسند ہیں: اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا، مال سے ہو یا جان سے، اور گناہ پر ندامت کے وقت رونا، اور فاقہ پر صبر کرنا۔ حافظ ابن قیم زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچتی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماری کو رفع کرتی ہے، اور دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے، کاہلی کو دفع کرتی ہے، شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعام کی محافظ ہے، اور عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے، اور رحمان سے قرب پیدا کرتی ہے۔ غرض روح اور بدن کی صحت کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے، اور دونوں چیزوں میں اس کی عجیب تاثیر ہے، نیز دنیا اور آخرت کی مضرتوں کے دور کرنے میں اور دونوں جہان کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھولے ہوں کو راستہ دکھانا۔ بھولے ہوئے کو راستہ دکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ راستہ بھٹک رہا ہے اس کو بتا دینا بھی فلاں فلاں جگہ جانا ہے۔ بھولے ہوئے کو راستہ دکھانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی ٹریک سے نیچے اترا ہوا ہے، اس کو صحیح نہیں پتا
یعنی اللہ کو پہچان نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کو جانتا نہیں، تو یہ بتانا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اور یہ اغیار کا راستہ ہے، اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو آگے شیئر فرمائیں، اور دنیا اور آخرت کے اندر اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔